بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کفایت الاصول کے مقصد ثامن میں آہستہ آہستہ اپنے آخری مراحل میں آ رہی ہے۔ تو ہماری گفتگو اس میں تھی کہ اگر دو دلیل آپس میں ٹکراتے ہیں تو ہم کون سی دلیل کو مقدم کریں۔ تو شیخ انصاری صاحب اور جناب رشتی صاحب کا آپس میں اختلاف ہوا۔ شیخ انصاری صاحب نے کہا کہ ہم مرجح صدوری کو مقدم کریں گے، جبکہ رشتی صاحب نے کہا کہ ہم مرجح جہتی کو مقدم کریں گے، اور مصنف صاحب اس میں قائل ہو گئے تخیر کے۔ تو اب شیخ رشتی صاحب اپنے استاد پہ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے بہت ہی سخت حملہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ ایسی عجیب اور غریب باتیں کیسے شیخ انصاری صاحب نے کی ہیں، جبکہ کوئی عقل مند بھی ایسی باتیں نہیں کر سکتا، اور پھر ان کی تعریف کرتے ہیں۔ یعنی ویسے کہتے ہیں عقل مند بھی نہیں کر سکتا، یعنی نعوذ باللہ کہ ان کی کوئی عقل ہی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں جب کہ وہ ایسا تھا جو عصمت کے مقام کے قریب تھا علمی اور عملی طریقے سے۔ پھر رشتی صاحب کہتے ہیں کہ میں تو تعجب میں ہوتا ہوں کہ شیخ انصاری نے ایسی واضح غفلت کیسے کی، جبکہ وہ بہت اچھی سوچ رکھنے والے تھے، اور وہ تو اس قسم کے بندے تھے کہ گویا کہ چاند کو بھی دو ٹکڑے کر کے لا سکتے تھے۔ اور یہ بات کہتے ہیں کہ ان کی بالکل ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو چیز ان کے موافق ہو تو اس کو وہ کیسے لیتے ہیں، کیونکہ وہ تو تکیے کی صورت میں آئی ہے، یا وہ بالکل صادری نہیں ہوئی ہے، اور وہ جو حکم مخالف ہے ان کے تو وہ یقیناً قابل قبول ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اس قسم کے ان پر اعتراض وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر ایک قطعی صدور ہے تو پھر تو ہمیں قطعی صدور کو لینا چاہیے، پھر تو گویا کہ وہاں تعارض والے ادلے ہمیں نہیں جاری کرنے چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مجھے میری عمر کی قسم کہ یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے یہ بالکل واضح ہے، اور اس قسم کی بات میں اب مزید شاید آخوند صاحب بھی تھک چکے ہیں کہ مزید اس بارے میں وہ کچھ بات کریں۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں رشتی صاحب کے اعتراضات کی طرف۔ پھر رشتی صاحب نے کہا وَلَيْتَ شِعْرِي، اے کاش، اِنَّ هَذِهِ الْغَفْلَةَ الْوَاضِحَةَ، کہ یہ غفلت جو بالکل واضح ہے، كَيْفَ صَدَرَتْ مِنْهُ، کیسے شیخ انصاری سے صادر ہوئی ہے، مَا أَنَّهُ، جبکہ شیخ انصاری صاحب فی جودت نظر، اپنے اچھے نظریے اور اچھی سوچ کے مطابق یاتی، وہ لے آتے تھے، بما، ایسے ایسے نظریے، یقرب، جو قریب تھے، من شق القمر، گویا کہ وہ جو ایک ہے قمر کو بھی دو ٹکڑے، چاند کو بھی دو ٹکڑے کر سکتے تھے۔ انتہا ہو، اب انتہا آپ کے لیپ ٹاپ کی کتاب میں نہیں ہے۔ وَأَنْتَ خَبِيرٌ، اور تم باخبر ہو، بے وضوح فساد برہانہی، کہ ان کا برہان بالکل فاسد ہے، ضرورت، یہ بات بالکل واضح ہے، عدم دوران امر الموافق، کہ بھائی کوئی گردش ٹکرا ہی نہیں ہوگا اس حدیث کا جو موافق عامہ ہے، بین صدور تقیتاً و عدم صدور رأساً، ہو کہ یا وہ تقیتاً صادر ہوئی ہے یا وہ بالکل صادر نہیں ہوئی۔ یہ رشتی صاحب نے کہا تھا لاحتمال صدور ہی، بھائی ہم کہتے ہیں ممکن ہے کہ وہ صادر ہوئی ہو ائمہ معصومین سے، لے بیان حکم اللہ واقعاً، اور واقعاً وہ خدا کا حکم ہو، وہ عدم صدور المخالف، لیکن مخالف میں بھی تو ہم یہ احتمال دے سکتے ہیں نا، شاید وہ حدیث مخالف ائمہ معصومین سے صادر نہ ہوئی ہو، المعارض لہ، وہ مخالف جو ٹکر رکھتی ہے اس موافق کے، اصلاً بالکل وہ صادر نہیں ہوئی ہو، تو ولا یکاد یحتاج فی التعبد، اور کہتے ہیں پھر کوئی محتاج نہیں ہے کہ ہم اس کے پابند بنیں، الا ازید من احتمال صدور الخبر،
زیادہ سے زیادہ آپ یہ احتمال دے سکتے ہیں کہ شاید یہ خبر صادر ہوئی ہو لبیان ذالک، اس حکم واقعی کے لیے، بداہتاً، یعنی کیا، یعنی دونوں خبروں کا صادر ہونے کا احتمال ہے اور دونوں میں یہ صلاحیت ہے کہ ادلہ حجیت ان کو شامل ہو جائیں، تو اس لیے جو ہے کہ ہے شیخ انصاری صاحب کہتے ہیں کہ ہم ترجیح دیں گے جہت صدوری کو۔ وَإِنَّمَا دار احتمال الموافق، اور بے تحقیق ٹکراتا ہے جناب اس موافق کا احتمال جو کہ عامہ کے موافق ہے، بین الاثنین، دو چیزوں کے درمیان، یا تو ہم اس کو بالکل صادر ہی نہ مانیں یا صادر ہوئی ہے تکیے کی صورت میں۔ اذا کان المخالف قطعیا، البتہ موافق کے لیے یہ دو احتمال اس وقت دیں گے جب وہ مخالف عامہ کو اب قطعی صدور مانے ہو، صدوراً و جہت دلالت، اور اس کی دلالت کو بھی آپ مناسب مانیں۔ ضرورت، یہ بات واضح ہے، دوران معارضت حین اذن، بھائی اس صورت میں خبر موافق اور خبر مخالف آپس میں ٹکرا سکتی ہیں، بین عدم صدور ہی و صدور ہی تقیتاً، یا تو ہم کہیں کہ وہ خبر موافق صادر ہی نہیں ہوئی ہے یا صادر ہوئی ہے تو تقیہ کی صورت میں۔ وفی غیر هذه صورت، کہتے ہیں اور اس صورت کے علاوہ دوسرے لحاظ سے کان دوران امر ہی، یہ جو موافق عامہ حدیث ہے یہ گردش کرے گی بین ثلاثت، تین جناب راستوں پر، یا تو ہم عدم صدور مانیں کہ صادر ہی نہیں ہوئی، یا ہم یہ کہیں کہ وہ صادر ہوئی ہے تقیہ کی صورت میں، یا ہم کہیں کہ وہ حکم واقعی کے بیان کرنے کے لیے صادر ہوئی ہے۔ لا محالت، بالکل یہ بات واضح ہے، لاحتمال صدور ہی لبیان حکم الواقعی حین اذن، بھائی ممکن ہے کہ وہ حکم واقعی کے بیان کے لیے آئی ہو حین اذن، جب یہ احتمالات ہمارے سامنے آتے، ایزن، جیسے مخالف عامہ کو آپ کہتے ہیں حکم واقعی کے لیے آ سکتی ہے، یہ بھی حکم واقعی کے لیے آ سکتی ہے۔ وَمِنْهُ قَدْ انقدح، اس ہماری گفتگو سے واضح ہو گیا، امکان و تعبد، ممکن ہے کہ ہمیں پابند بنایا جائے کہ آپ مانو بصدور الموافق، اس خبر کو جو موافق عامہ کے، القطعی، اور وہ خبر بھی جو ہے کہ خبر قطعی ہے، لبیان الحکم الواقعی، ممکن ہے وہ بھی حکم واقعی کے لیے آئی ہو جیسے کہ مخالف بھی حکم واقعی کے لیے آ سکتی ہے۔ وَإِنَّمَا لَمْ يُمْكِنْ تَعَبُّدُ بِصُدُورِهِ، ہاں بے تحقیق ممکن نہیں ہے کہ ہمیں پابند بنایا جائے کہ یہ موافق عامہ صادر ہوئی ہے لذالک، حکم واقعی، امکان ہے حکم واقعی کا، لیکن ہم بالکل ضد کر کے بیٹھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اذا کان معارضۃ المخالف قطعیا، جب اذا کان معارض ہو کی ضمیر جائے گی موافق کی طرف، جب اس حدیث سے موافق عامہ کا معارض ٹکرانے والا وہ مخالف ہو اور وہ قطعی ہو سند کے لحاظ سے، وہ دلالت، اور دلالت کے لحاظ سے، لتعین حملہ، پھر تو معین ہے کہ ہم موافق کو حمل کریں تکیے پر، حین اذن، جب خبر مخالف و قطعی ہے سند کے لحاظ سے، لا محالت، یہ ہماری مجبوری ہے۔ ولا ظاہراً جو ہے عمری پڑھیں گے، مجھے میری عمر کی قسم، انما ذکرنا، جو چیز ہم نے ذکر کی، اوضح من ان یخفى علی مثلہ، یہ قسم آخوند صاحب کھا رہے ہیں، یعنی آخوند صاحب شیخ انصاری کی طرفداری کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ذکر کیا یہ بالکل واضح تر ہے کہ یہ چیز مخفی رہی ہو، کس پر، محقق رشتی پر، نہیں وہ بھی یہ چیز سمجھتے تھے تو پھر انہوں نے یہ اعتراض کیوں کیا، الا ان الخطأ والنسیان، بھائی خطا کرنا اور بھول جانا، کا طبیعت ثانیت للانسان، یہ گویا کہ انسان کی طبیعت ثانوی ہے، اصلی تو یہ ہے کہ انسان کو یاد رہنا چاہیے لیکن بھولنا بھی اس کی طبیعت میں ہے۔ اصمن اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ رکھے، من ذلل الاقدام، ہمارے پاؤں کی لغزشوں سے، والاقلام، اور جناب ہمارے قلم کی لغزش سے، فی کل ورطۃ و مقام، ورطہ کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر جناب سوچ میں، ہر نظریے میں اور ہر مقام پر۔ ثم ان ھذا کلہ، بھئی یہ جو ہم نے کہا تھا کہ
کہ جناب مرجح جہتی کو ہم بھی مقدم کر سکتے ہیں، انما ہوا بملاحظت، یہ اس لحاظ سے تھا کہ ان ھذا المرجح، یہ مرجح جو مخالف عامہ تھا، مرجح من حیث الجہت، یہ مرجح ہے جہت کے لحاظ سے، اس کا دلالت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ واما، لیکن اگر ہم اس کو کیا مانیں جناب، ہم اس کو یہ مانتے ہیں کہ بما ہوا موجب لاقوائیت دلالت ذی ہے، کہ یہ بھی زیادہ دلالت کو قوی کرتے ذی ہے، یعنی جس میں یہ مرجح پایا جاتا ہے جو کہ خبر مخالف ہے، من معارض ہی، یہ زیادہ قوی تر ہے اپنے معارض سے یعنی خبر موافق سے، لاحتمال توریہ، اس لیے کہ احتمال ہے کہ خبر موافق میں امام نے توریہ بیان کیا۔ توریہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بات ہے سچی لیکن سامنے والا وہ صحیح سمجھ نہیں پاتا ہے۔ مثلا آپ ایک جگہ پر بیٹھے ہیں، وہاں سے کوئی بندہ گزرا، وہ آپ کو کہتا ہے جناب میرا پیچھا کوئی لوگ کر رہے ہیں، آپ ان کو نہیں بتانا کہ میں نے ان کو دیکھا ہے، تو آپ کرسی اٹھا کے 2 فٹ آگے رکھتے ہیں، پھر وہ پیچھے آتے ہیں، آپ نے اس کو دیکھا، آپ کہتے ہیں جب سے میں یہاں بیٹھا ہوں میں نے اس کو نہیں دیکھا، تو یہ جھوٹ بھی نہیں ہے۔ تو ممکن ہے کہ یہ توریہ کے حساب سے حدیث آئی ہو۔ معارض میں المحتمل فیہ التقیۃ، وہ معارض جس میں احتمال دیا جا رہا ہے تقیہ کا، دون ہو، لیکن وہ جو ذل مرجح ہے مخالف، اس میں اس قسم کا کوئی احتمال نہیں، فہو مقدم، تو پھر اس مخالف کو ہم مقدم کریں گے علی جمیع مرجحات صدور، تمام مرجحات صدور پر، خوب بنا علی ما هو المشہور، بنا رکھتے ہوئے اس نظرے پر جو مشہور ہے، من تقدم توفیق، کہ بھائی ہم مقدم کریں گے توفیق، یعنی ان ادلہ کو جمع کرنے میں، بحمل الظاہر علی الاظہر، ظاہر کو حمل کریں گے اظہر پر، خوب اور علی ترجیح بہا، پھر ہم ترجیح دیں گے بہا ان مرجحات کے ذریعے، خوب۔ تو یہ یہاں تک بات ہو گئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہم الا ان یقال، مگر یہ کہ کہا جائے، ان باب احتمال توریہ، بتحقیق یہ توریہ کے والا احتمال، اس احتمال کا دروازہ، وَإِنْ كَانَ مَفْتُوحًا، اگرچہ یہ کھلا ہوا ہے، فِيمَا اُحْتُمِلَ فِيهِ تقیہ، جہاں پر تقیہ کا احتمال ہو، حیث کان الا انہ، سوائے اس کے کہ یہ احتمال، حیث کان بالتأمل والنظر، جب اس میں غور کریں گے اور فکر کریں گے، لم یوجب، تو یہ سبب نہیں بنتا کہ ان یکون معارضہ اظہر، کہ اس کا معارض جو ہے کیا ہے، اظہر ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا معارض ہے کیا جناب؟ مخالف عامہ، بحیث یکون، اس طریقے سے کہ ہم اس مخالف کو قرینہ مانیں، علی تصرف، کہ تصرف کریں عرفی لحاظ فی الآخر، اس موافق میں، نہیں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ فتدبر، تو پھر آپ جو ہے کہ اس میں غور اور فکر کریں کہ ہر جگہ پر مخالف عامہ اظہر نہیں ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ یہ فصل ہماری ختم ہو گئی۔ باقی 8ویں فصل کی 8ویں مقصد کی ایک فصل ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو ہم 2 درس میں ختم کریں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ